بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین کرام۔ تاریخ انسانیت کا وہ سب سے ہولناک منظر جب 6 ماہ کے ایک پیاسے بچے کی خاموشی سے ہزاروں کی مسلح فوج اور ایک تکبر سے بھری سلطنت اس طرح خوفزدہ ہو گئی کہ ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ آخر ایک معصوم بچے کی پیاس سے ایک پوری فوج کیوں ڈر گئی تھی؟ اور وہ کون سی ماں تھی جو اس واقعے کے بعد مدینہ واپس آ کر بھی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی بلکہ ایک تڑپتی دھوپ میں بیٹھ کر روتی رہیں؟ آج ہم مقتل ابو مخنف اللہوف اور کتاب الارشاد جیسی معتبر ترین تاریخی کتاب کی روشنی میں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے وہ پوشیدہ حقائق سامنے لائیں گے جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ناظرین کرام، شروع کرتے ہیں۔ عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر 10ویں محرم کی وہ ایک ایسی دوپہر تھی جب تاریخ نے اپنے دامن میں ایک ایسا تضاد دیکھا جس کی مثال کائنات میں دوسری نہیں ملتی۔ ایک طرف سلطنت یزید کا وہ تکبر تھا جس کے پاس ہزاروں کی مسلح فوج، انسانوں سے گھوڑے تک کو ختم کر دینے کے لیے آلے تھے، اور دوسری طرف پیاس سے نڈال ایک 6 ماہ کا شیر خوار تھا جس کی نہ کوئی زبان تھی نہ جس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار، لیکن اس کی خاموش پیاس باطل کے پورے نظام کو مٹانے کے لیے کافی تھی۔ یہ تذکرہ ہے تاریخ انسانیت کی اس معصوم ترین وجود کا جسے دنیا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ وہ بچہ جس کی لوری کسی پرسکون رات کا گیت نہیں بنی بلکہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر ایک ماں کے دل کی تڑپ بن گئی جو انسانی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے۔ عاشورہ کا دن اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھی ایک ایک کر کے راہ خدا میں اپنی جانیں نچھاور کر چکے تھے۔ وہ انصار جو شجاعت کی علامت تھے خاک و لہو میں تڑپ چکے تھے۔ عباسی علمدار علیہ السلام کے بازو کٹ چکے تھے۔ علی اکبر علیہ السلام کا کڑیل جوان جنازہ خیموں میں آ چکا تھا، اور قاسم علیہ السلام کے بدن کے ٹکڑے چادر میں سمیٹے جا چکے تھے۔ سید الشہداء اب اس وسیع اور بے رحم میدان میں بالکل تنہا کھڑے تھے۔ پیاس کی شدت، زخموں کا بوجھ اور عزیزوں کے جنازے اٹھانے کی تھکن کے باوجود امام کے عزم میں کوئی کمی نہ تھی۔ کتاب الارشاد میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب ان کا کوئی ناصر باقی نہیں رہا تو انہوں نے اتمام حجت کے لیے یعنی دشمن پر آخری اخلاقی دلیل قائم کرنے کے لیے ایک ایسی صدا بلند کی جس نے زمین و آسمان کو ہلا کر رکھ دیا۔ کتاب اللہوف کے راوی لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بلند آواز میں پکارا، کیا کوئی ہے جو اللہ کے رسول کی حرم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے؟ کیا کوئی توحید پرست ہے جو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرے؟ کیا کوئی فریاد رس ہے جو ہماری فریاد رسی کر کے اللہ سے اجر کی امید رکھے؟ یہ اتمام حجت کی صدا جیسے ہی پیاسے خیموں میں پہنچی تو وہاں موجود مخترات عصمت تڑپ اٹھیں۔ بیبیوں کو معلوم تھا کہ اب اس دن میں امام کا کوئی مددگار نہیں بچا۔ آیت اللہ مکرم اپنے مقتل میں بیان کرتے ہیں کہ اس صدا کا جواب میدان میں موجود ہزاروں کے لشکر میں سے کسی انسان نے تو نہ دیا، لیکن بی بی رباب علیہ السلام کے جھولے میں قید 6 ماہ کا معصوم بچہ جو 3 دن کی پیاس سے مرجھا چکا تھا، اس نے جیسے ہی اپنے پدر بزرگوار کی مظلومیت کا استغاثہ سنا، وہ تڑپ کر جھولے کے کنارے پر آ گیا۔ وہ معصوم بچہ جس کے بدن میں پیاس کی شدت سے حرکت کرنے کی صحت بھی موجود نہ تھی، وہ اپنے بابا کی آواز پر اس طرح تڑپا گویا وہ اپنی خاموش زبان سے کہہ رہا ہو کہ بابا، دنیا آپ کو تنہا سمجھتی ہے تو سمجھے، آپ کا یہ 6 ماہ کا سپاہی ابھی زندہ ہے اور اتمام حجت کے اس آخری مرحلے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ خیمے سے بیبیوں کے رونے کی غیر معمولی آوازیں سن کر امام مظلوم خیمے کی طرف لوٹے تاکہ دیکھ سکیں کہ اچانک یہ کوہرام کیوں برپا ہوا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر تشریف لائے تو وہاں کا منظر دل دہلا لینے والا تھا۔ جناب زینب کبریٰ نے اپنے ہاتھوں میں اس مرجھائے ہوئے لال کو اٹھایا تھا جس کے ہونٹ پیاس کی شدت سے لکڑی کی طرح سخت ہو چکے تھے۔
چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور زبان باہر نکل آئی تھی۔ مقتل ابو مخنف کے مطابق جناب زینب علیہ السلام نے گلوگیر اور رخت آمیز آواز میں عرض کیا، اے میرے بھیا، یہ آپ کا معصوم بچہ علی اصغر پیاس کی حالت تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ رہا ہے اور خیموں میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ آپ سے اعداد دشمن کے سامنے لے جائیں، شاید ان کے دلوں میں اس معصوم کی حالت دیکھ کر کچھ رحم آ جائے اور یہ اسے چند قطرے پانی پلا دیں۔ امام حسین نے اپنے لال کو گود میں لیا، اسے اپنی ابا کے دامن میں چھپایا اور دشمن کے لشکر کے سامنے آ گئے۔ کوفہ اور شام کا سنگدل لشکر یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید حسین علیہ السلام اب جنگ سے تھک کر مایوس ہو کر قرآن اٹھائے پناہ مانگنے آ رہے ہیں یا صلح کی کوئی شرط پیش کرنے آئے ہیں، لیکن جب امام علیہ السلام نے لشکر کے سامنے پہنچ کر اپنی ابا کے پردے کو آہستہ سے ہٹایا تو عمر بن سعد کے لشکر کے سامنے کوئی تلوار یا قرآن نہیں تھا، بلکہ ایک 6 ماہ کا معصوم اور پیاسا بچہ تھا جس کا سر پیاس کی تپش سے ایک طرف جھکا ہوا تھا۔ مقتل الحسین کے مطابق امام نے لشکر کو مخاطب کر کے وہ تاریخی کلمات کہے جو رہتی دنیا تک ظالموں کے چہرے پر تماچا ہیں۔ اے آل ابو سفیان، اگر تمہاری جنگ مجھ سے ہے تو اس شیر خوار نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تو جنگ کے قوانین سے بھی ناواقف ہے۔ تم نے ہم پر پانی بند کر رکھا ہے، دیکھو یہ پیاس بچہ تڑپ رہا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پانی میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں تو میں اس معصوم کو اس تپتی ریت پر لٹا دیتا ہوں، تم خود آؤ اور اسے پانی پلا دو، لیکن کم از کم اس بچے پر رحم کرو کیونکہ یہ اب مزید پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ مقتل مکرم کی روایات کے مطابق امام عالی مقام علیہ السلام کے ان کلمات نے لشکر کے اندر ایک گہرا اخلاقی اثر پیدا کیا۔ سپاہیوں کے درمیان ضمیر کی آوازیں ابھرنے لگیں، کچھ لوگوں میں ہمدردی اجاگر ہوئی اور فوج کی صفوں میں بے چینی پھیل گئی۔ عمر بن سعد نے جب دیکھا کہ اس معصوم بچے کی خاموش فریاد اخلاقی طور پر اس کے لشکر کے ارادوں کو کمزور کر رہی ہے اور فوج میں بغاوت کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس نے اس اخلاقی دباؤ کو فوری طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللحوف اور کتاب الارشاد بیان کرتی ہیں کہ عمر بن سعد نے اپنے سب سے بہرحمی فوجی حرملہ بن قاہر اسدی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور کہا، حسین کے کلام کو قطع کرو اور اس بچے کا کام تمام کرو۔ اس نازک اور ہولناک موڑ پر حرملہ نے اچانک وہ آلہ استعمال کیا جو عام طور پر جنگجوؤں یا گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تیز اور شدید ضرب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے ننھے اور نازک شہرک پر لگی۔ اس آلے نے معصوم کے ننھے وجود کو ہلا کر رکھ دیا اور پیاس سے نڈھال اس کمسن بچے نے اپنے بابا کے ہاتھوں پر ایک آخری انگڑائی لی، اپنے چہرے پر ایک ابدی اور معصومانہ مسکراہٹ بکھری اور سچے جذبہ قربانی کی علامت بن کر خالق حقیقی کے حضور سرخ رو ہو گیا۔ وہ مسکراہٹ باطل کے پورے نظام کی ابدی شکست کا اعلان تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس عظیم ترین آزمائش پر بھی صبر و رضا کا دامن تھامے رکھا۔ آپ نے اس پاکیزہ لہو کو اپنے ہاتھوں پر لیا، آپ نے اسے آسمان کی طرف اچھالتے ہوئے یہ تاریخی جملہ کہا، یہ عظیم ترین مصیبت میرے لیے اس لیے آسان ہے کیونکہ میرا پروردگار اسے دیکھ رہا ہے اور یہ اس کی راہ میں ہے۔ اللحوف کے راوی لکھتے ہیں کہ اس لہو کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہیں گرا، بلکہ ملائکہ نے اسے عزت و احترام کے ساتھ سمیٹ لیا۔ اب وہ لمحہ تھا جہاں صبر و رضا کی انتہا ہونی تھی۔ امام علیہ السلام کے لیے اپنے اس کمسن شہید کو خیموں کی طرف واپس لانا اور ایک دل گرفتہ ماں کے سامنے اتمام حجت کے اس آخری چراغ کا جنازہ رکھنا ایک انتہائی کٹھن مرحلہ تھا۔ مقتل ابو مخنف کے مطابق سید الشہداء گہرے تامل کے ساتھ خیموں کی پشت کی طرف بڑھے۔ آپ نے خیموں کے پچھلے حصے میں تشریف لا کر کربلا کی پاکیزہ مٹی میں ایک چھوٹی سی لحد تیار کی اور اپنے اس معصوم لال کو پورے احترام کے ساتھ زمین کے سپرد کر دیا۔
فتح کے بعد میں اعدائے دین کی طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے ان کے نازل بدن کی بے حرمتی نہ کی جا سکے، جو کہ شام غریبہ سے پہلے ہی یزیدی فوج نے تلاش کر لیا اور شدید بے حرمتی بھی کی۔ جب بی بی رباب علیہ السلام تک اپنے لال کی اس عظیم قربانی کی خبر پہنچی تو اس باوقار ماں نے تسلیم و رضا کی بے مثال تاریخ رقم کی اور کوئی ایسا کلمہ زبان پر نہ لایا جو مشیت الہی کے خلاف ہو۔ تاہم علامہ مکرم نقل کرتے ہیں کہ اس واقعہ کا ان کے لقب پر اتنا گہرا اثر تھا کہ وہ بعد میں مدینہ منورہ لوٹ کر بھی کبھی سائے میں نہیں بیٹھیں۔ مدینہ کی شدید گرمی میں بھی وہ ہمیشہ دھوپ میں بیٹھ کر روتی تھیں۔ جب بھی خاندان کے لوگ یا کوئی دوسرا شخص ان سے گزارش کرتا کہ بی بی سائے میں تشریف لے آئیں تو وہ اشکبار ہو کر فرماتیں، میں کیسے راحت اور رسائی کی ٹھنڈک حاصل کروں جبکہ میں نے اپنے معصوم اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پر پیاسا رخصت ہوتے دیکھا ہے اور میرے امام کا لاشا 3 دن تک کربلا کی دھوپ میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی یہ لازوال قربانی تاریخ کربلا کا وہ روشن باب ہے جس نے اخلاقیات اور انسانیت کے اصولوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ایک 6 ماہ کے بچے نے دنیا کو سکھایا ہے کہ حق اور سچائی کا تحفظ کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ وہ مسکراہٹ جو اس کمسن مجاہد نے آخری وقت میں بکھیری وہ دراصل باطل کے نظریات کی ابدی شکست کا اعلان تھی۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی دنیا کا ہر باضمیر انسان جب اس المیے کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں عدل، انصاف اور انسانیت کے لیے کھڑا ہونے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا تذکرہ رہتی دنیا تک مظلومیت کی سب سے باوقار اور سچی آواز بن کر گونجتا رہے گا۔ سلام ہو کربلا کے اس سب سے کمسن مجاہد پر، سلام ہو مختارات عصمت کے بے مثال صبر پر، اور سلام ہو الہی اصولوں کی خاطر دی جانے والی ان پاکیزہ قربانیوں پر۔ آئیے اس 6 ماہ کے معصوم شہزادہ کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ یا اللہ، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے پاکیزہ خون کے صدقے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ پروردگار، بی بی رباب علیہ السلام کے صبر اور امام حسین کی تنہائی کا واسطہ دنیا بھر کے تمام مظلوموں کی غیبی مدد فرما اور ظالموں کو نیست و نابود کر۔ مالک کائنات، اس معصوم کی پیاس کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کی پریشانیاں اور بیماریاں دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور تمام مومنین کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما، اور ہر بے اولاد جوڑے کو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے نیک اولاد عطا فرما۔ الہی آمین۔ بجاہ سید المرسلین و اہل بیت الطاہرین۔ معزز ناظرین، اگر مستند تاریخی کتب کی روشنی میں تیار کی گئی یہ دستاویز پیشکش آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں یا حسین لکھ کر اپنے عقیدت کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام حق کو دیگر مومنین تک پہنچائیں کے لیے شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خاص خیال رکھیں اور دعاؤں میں خاص یاد رکھیں۔